نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. رب تعالیٰ کا بے پایہ فکر اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو دم اور تعویذ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بیان جاری ہے. پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے اس کے حوالے سے بیان کیا. آج وہیں سے اس موضوع کو جو ہم شروع کریں گے. تعویذ کو گلے میں لٹکانے کے حوالے سے ہم نے پچھلے جمعہ مبارک میں جو حدیث مبارکہ نقل کی مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا، معجم الکبیر، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ کلمات پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. تو وہ خواب اس کو جو ہے وہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نابالغ اولاد کو یہ کلمات جو ہے وہ جو بھی بالغ نہیں ہوتے تھے وہ تعویذ میں لکھ کر ہم ان کے گلوں میں ڈالا کرتے تھے. اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح الاسناد ہے. عمر بن شعیب کی اس روایت پر علماء اور محدثین نے کلام بھی کیا ہے اور اس حدیث کو بطور دلیل ایز اے ایویڈنس جو ہے وہ قبول بھی کیا ہے. سب سے پہلے حافظ ابن قیم اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ خواب میں ڈرنے والی بیماری کے علاج کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک جو آپ نے عطا فرمائے ہیں یہ بہت زیادہ مفید ہیں. وہ جسے نیند نہ آتی ہے، آج ہم ٹیبلٹس لیتے ہیں، حضور نے اس کا علاج جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. بے خوابی جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ یہ کلمات جو ہے وہ دم کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور حافظ ابن قیم فرماتے ہیں یعنی ان الفاظ کو بطور تعویذ گلے میں بھی لٹکایا جا سکتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں اسی حدیث مبارکہ سے دلیل کو لیا ہے، ایز اے ایویڈنس جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے اور تعویذ لٹکانے پر یعنی گلے میں لٹکانے پر جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیا ہے. اسی طرح حافظ امام ذہبی جرح تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الطب النبوی میں اسی حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ دلیل کے طور پر سے لیا ہے اور گلے میں تعویذ ڈالنے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بیان کیا. مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جن تعویذات میں اللہ کے اسماء ہوں ان کو گلے میں لٹکانے کے لیے یہ حدیث اصل ہے. یہ ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کے طور پہ ہم لے رہے ہیں حدیث مبارکہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے گردن میں تعویذات لٹکانے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور سیپیوں
یعنی جو سی شیلز ہیں یا اس کی مثل چیزوں کا لٹکانا حرام یا مکروہ ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ عظیم محدث ہیں، اب جب وہ کلام کر رہے ہیں تو ان کے کلام میں کتنی احتیاط ہے۔ جو سی شیلز ہوا کرتے تھے یعنی سیپیاں جو ہوا کرتی تھی، یہ مشرکین اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالا کرتے تھے، اور ان کا بلیف ہوتا تھا کہ اس سے ان کو نظر بد نہیں لگے گی، بری نظر نہیں لگے گی۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ شیخ عبدالحق محمد دہلوی بھی کیا فرماتے ہیں، یہ حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا۔ شرک نہیں کہا، شرک اس وقت ہوگا جب اس کا عقیدہ مشرکانہ ہوگا۔ اور آج جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو وہ نام نہاد ملا کہیں بھی کھڑے ہو کر فوراً جو ہے وہ مشرک قرار دے دیتا ہے، اور جو فوراً مسلمان کو مشرک قرار دیتا ہے یہ ہے فرقہ پرستی، یہ ہے اسلام سے دوری۔ اور ایسے لوگ جو ہے وہ اسلام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو مشرک قرار دیتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ تو جب آپ مسلمان کو کافر بنا رہے ہیں تو آپ کون سا جو ہے وہ دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ اور یہی چیز آگے چلتے چلتے ہماری عوام میں بھی یہ چیز عام ہوگی۔ چھوٹی سی بات ہو یہ شرک، یعنی انہوں نے شرک کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیا ہے، حالانکہ بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث میں حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ کفر جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیلتا ہے، زمین اور آسمان کی طرف لوٹتا ہے، اور پھر اس شخص کی طرف لوٹتا ہے جسے کافر کہا گیا۔ اگر وہ کافر نہ ہو تو وہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے، احتیاط ہی نہیں رہتی۔ اور اگر اس کا جو ہے وہ عقیدہ مشرکانہ نہیں ہے لیکن سیپی لٹکائی ہوئی ہے تو وہ حرام یا پھر جو کیا ہوگا مکروہ ہے، اسے نہیں لٹکانا چاہیے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بھی جو ہے وہ بیان کیا کہ وہ ہمارے یہاں معمولات ہوتے ہیں کہ وہ گھروں میں ہانڈی رکھ دی جاتی ہیں، گھر کو نظر نہیں لگے گی، وہ گاڑی کے آگے جوتی لٹکا دیتے ہیں، گاڑی کو جو ہے وہ نظر نہیں لگے گی، بہت ساری ایسی توہمات موجود ہیں۔ آگے شیخ عبدالحق محمد دہلوی اشیاء العلماء فرماتے ہیں لیکن اگر تعویذات میں قرآن مجید ہو یا اللہ کے اسماء لکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور شیخ عبدالرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی میں شیخ عبدالحق محمد دہلوی کی اسی عبارت کو نقل کیا ہے، اور تعویذ لٹکانے کے جائز ہونے پر جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ سو جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے نقل کی، اور وہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی تفسیر میں اس کی شرح میں اکابر محدثین کے میں نے حوالے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اب تعویذ لٹکانے کے جواز میں یعنی کہ جائز ہونے پر فقہائے تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے اسلام کا علم جو ہے وہ صحابہ سے حاصل کیا ہے۔ میں اس قرون اولیٰ کے فتاوی جات کو جو ہے وہ نقل کرنے لگا ہوں، اور یہ فتاوی جو ہے وہ سارے مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیے گئے ہیں، حدیث کی کتاب ہے۔ امام ابن ابی شیبہ روایت نقل کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت سعید بن مسیب تابعی ان سے تعویذ کے متعلق پوچھا کہ کیا اس کو گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے؟
تو فرمایا کہ اگر تعویذ کو گلے میں لٹکایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ سعید ابن مسیب عظیم تابعی ہے۔ دوسری روایت حضرت عطا تابعی، ان سے سوال کیا گیا کہ حائض عورت، یعنی ایسی عورت جسے حیض آئے ہو، پیریڈز ڈے میں ہو عورت، کیا وہ تعویذ پہن سکتی ہے؟ تو آپ نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا کہ اگر وہ چمڑے میں ہو تو اس کو اتار لے، اور اگر وہ چاندی کی ڈبیا میں ہے، چاندی کی ڈبیا میں ہے، تو چاہے اسے پہنے چاہے نہ پہنے اسے۔ یہ حضرت عطا تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اور حضرت یونس بن خباب آپ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو جعفر سے پوچھا کیا بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکایا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، یعنی رخصت دی انہیں کہ بچوں کے گلے میں جو ہے وہ تعویذ لٹکایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت جویبر بیان کرتے ہیں، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی آیات لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں لٹکاتا ہے یا بازو پہ باندھ لیتا ہے تو غسل کے وقت ڈیورنگ بات جو ہے کیا وہ اسے اتار دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ اس نے کسی چیز میں لپیٹا ہوا ہے اس کو تو پھر اس کو بے شک جو ہے وہ نہ اتارے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جو ہے وہ جاتا ہے، یعنی ڈیورنگ ٹوائلٹ جو ہے وہ اس کو اتارے یا نہ اتارے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب فقہائے کرام جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تعویذ چمڑے میں منڈا ہوا ہو یا چاندی کی ڈبیا میں ہو، اب توجہ سے میں نے وہ فتاوی جات نقل کر دیے، لیکن چونکہ آگے جو بیان ہوا اس کی جو وضاحت جو ہے وہ فقہا کے اقوال سے میں نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پھر ان اوقات میں جو ہے وہ تعویذ کو اتارنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر صرف تعویذ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کو آپ غسل خانے میں جو ہے وہ باتھ روم میں نہیں لے کے جا سکتے، اگر آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں تو پھر نہیں لے کے جا سکتے، لیکن اگر وہ چمڑے میں ہے یا چاندی کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اب میں فقہائے کرام کی عبارات کو نقل کرتا ہوں۔ امام ابن عابدین شامی رد المختار میں جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ تعویذات میں جب قرآن مجید یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء لکھے جائیں تو فرماتے ہیں کہ اس تعویذ کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تعویذ کو لٹکایا، گلے میں ڈالا، اللہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے، اس کا معنی امام شامی جو ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں، اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیونکہ مشرکین یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ یہی تعویذ جو ہے وہ شفا دینے والا ہے، اسی سے جو ہے وہ تقدیر ٹلتی ہے، اسی سے جو ہے وہ مصیبت دور ہوتی ہے۔ سو ان کا یہ مشرکانہ عقیدہ تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور یہاں پر یہ بھی نقطہ یاد رکھ لیں کہ جو تعویذ ہوتا ہے اور اس تعویذ میں اگر قرآن مجید کی آیات نہیں لکھی ہوئی اور حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں اور ویسی لکیریں جو ہے وہ ڈالی گئی ہیں، جیسا کہ آج کل وہ جاہل عامل ٹھگ پیر جو کام کر رہے ہو، ہم سادہ لوگ جی
وہ لکھ کے دے دیا اور تعویذ ہم نے لے لیا جی، اور اسی کو جو ہم پھر جو وہ پانی میں بھی ڈال کے پی رہے ہیں، وہ چاہے اسے تو شریعت کا بھی نہیں پتا اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، ہم لوگ جاتے ہیں انہی سے تعویذ لیتے ہیں، پھر جا کر اس نے جو لکھ دیا میں نے یہی تعویذ ہے، بابا بڑا پہنچے کیوں لوگ بڑے گندے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے جو ہے وہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ تعویذ لٹکانے والا جو ہے وہ مسلمان ہے اور قرآن مجید کی آیات ہے یا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں تو پھر اگر وہ تعویذ لٹکاتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر مرد جو ہے جنبی ہے یعنی حالت جنابت یا ناپاک ہے، یا عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں ہے، پیریڈز ڈے میں ہے، تو بازو میں جو اگر تعویذ باندھا ہوا ہے یا گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اگر وہ تعویذ امام شافعی فرماتے ہیں کسی چیز میں لپٹا ہوا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ لٹکا سکتی ہے، گلے میں ڈال سکتی ہے یا بازو میں جو ہے وہ لٹکا سکتی ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے عبارت نقل کی ہے یہ اصل میں عربی عبارت ہے، لیکن چونکہ میں اب آپ کے سامنے سپیچ کر رہا ہوں، عربی عبارت نقل کروں تو بہت ساری چیزیں جو پھر رہ جائیں گی، میں نے صرف اس کا معنی و مفہوم حوالہ میں نے دے دیا ہے۔ اب اسی چیز کو دیوبند کے بہت بڑے عالم دین محمد زکریا انصاری سہارنپوری نے اپنی کتاب اوجز المسالک میں یہی امام شافعی کی عبارت کو نقل کیا ہے اور تعویذ لٹکانے کے جائز ہونے پر بیان کیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اکابر دیوبند کا کیا عقیدہ اور نظریہ تھا اور آج جو ہے وہ کیا چیز آگے جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اب یہاں تک تو تھا کہ تعویذ جو ہے وہ گلے میں لٹکانا، دوسری چیز ہے دم کرنا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ تعویذ جو ہے وہ مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح دم کرنا بھی جو ہے وہ مستحب اور جائز عمل ہے۔ اس پہ جو ہے وہ محدثین نے باقاعدہ اپنی کتب احادیث میں چیپٹرز قائم کیے، ابواب قائم کیے اور احادیث کو نقل کیا ہے اور بہت ساری روایات کو نقل کیا ہے۔ جیسے کہ امام مسلم نے چیپٹر نام رکھا ہے مسلم شریف میں استحباب الرقیۃ من العین والنملۃ والحمۃ والنذرہ، کہ نظر لگنے کے لیے دم، یہ پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں اس کا دم، یا کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مار دیا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کا دم۔ اب اس پہ پھر باقاعدہ امام مسلم ساری روایات کو لے کر آئے۔ اب جیسے میں نے تعویذ کے حوالے سے بیان کیا تھا، اسی طرح سنے، غور سے سنے، دم کرنے سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ کسی کتب حدیث تصوف میں جو ہے وہ جو مقامات تصوف ہوتے ہیں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک شخص نے اتنے دم کیے، ہزاروں لاکھوں لوگ موجود تھے اور اتنے زیادہ دم کیے کہ وہ مقام ولایت پہ فائز ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اس نے مقام غوثیت دم کی وجہ سے حاصل کر لیا، یا مقام قطبیت اس نے دم کی وجہ سے حاصل کر لیا اور دم کی وجہ سے وہ قلندر دوران بھی بن گیا۔ کہیں یہ تعریف موجود نہیں ہے۔ دم ایک مستحب عمل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ ولی کامل دم کی وجہ سے نہیں بنتا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں جی بڑے لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں، بڑی دنیا امڑ کے جاتی ہے، دیکھیں، اور وہ بھی ایک یا دو تسبیح میں دم کر کے جو ہے وہ پھر
پیر طریقت، رہبر شریعت، قلندر دوران، انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے ٹائٹل جو وہ لگ رہے ہیں. کیا ڈرامہ لگا رہے ہیں؟ اس طرح ولی کوئی نہیں بنتا. اور یاد رکھ لیں، جب تک حضور کا دین زندہ ہے، علماء حق زندہ ہے، یہ ٹھگ کبھی بھی جو ہے وہ اسلام میں آ کر اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور تصوف کا لبادہ اوڑھ کر صوفی نہیں بن سکتے. وہ جو ولی بن رہا ہے، قرآن و سنت کی تلوار ہمیشہ اس کے اوپر لٹکتی رہے گی. اب سنیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے امام کیا فرماتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے. پھر ہمارا مذاق کیوں نہ اڑایا جائے کہ تم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہو جس میں ڈیجیٹل جو ہے وہ دم کرنے والے پیر بھی موجود ہیں. کیا بندہ دفاع کرے پھر؟ یعنی بے عملی اور بے علمی کی انتہا ہو چکی. امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں کیا فرماتے ہیں کہ جو صاحب سجادہ نشین ہو، جو صاحب ارشاد بنے، جو مسند ارشاد پر بیٹھ کر لوگوں کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے، جسے پیر کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں پہلا چیز وہ سنی العقیدہ ہو. کیا ہو؟ سنی العقیدہ ہو. اور جسے اہل سنت و جماعت کے عقائد کا علم نہیں ہے، اسے کیا پتا عقیدہ کیا چیز ہے. جسے ضروریات دین کا معنی علم نہ ہو، اسے کیا پتا عقیدہ کیا چیز ہے. یا ضروریات دین کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسے علم ہی نہیں ہے، مسجد پہ بیٹھ گیا بس. آگے آپ دوسری شرط فرماتے ہیں کہ ضروری علم ہونا شرط ہے، اس لیے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتے. بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتے. اب وہ علم جو سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل کیا وہ اردو کتابیں پڑھ کے عالم ہونا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. وہ قرآن اور سنت سے کوئی بھی اگر شرعی مسئلہ سے پیدا ہوتا ہے خود پڑھ کر نکال لے، سمجھ سکے. وہ ضروری علم بھی اس کے پاس ہونا ضروری ہے. تیسری شرط آپ فرماتے ہیں گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتا ہو. اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی ہے کہ اجازت صحیح متصل ہو. اجازت صحیح متصل ہو. اور امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ اولیاء کرام کو کتاب و سنت کا علم نہیں وہ جھوٹا ہے. یہ وہ امام شارانی ہے. آپ شافعی ہیں، آپ احناف علماء کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ڈائریکٹ بخاری شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی ہے. وہ امام ہے آپ. امام مالک فرماتے ہیں کہ باطن کا علم اسی کو عطا ہوتا ہے جو علم ظاہر کو جانتا ہے، یعنی شریعت کو جاننے والا ہے. حضرت سید ابو العباس فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے بڑا مقام اس کو ملتا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتا ہے. اب وہ احکام جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے. اور اگر اسے احکام کا ہی علم نہیں ہے تو اس نے ولی کیا بننا ہے؟ وہ مسند ارشاد میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ افعال و عادات میں، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکٹس جو ہیں وہ فعل عمل، اس میں بھی جو ہے اس کی ساری زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت میں گزری.
وہ مقام حاصل کرتا ہے ولی، اس کو مقام عطا کیا جاتا ہے. صرف دم کرنے سے وہ ولی نہیں بن جاتا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اللہ کی بندگی اور عبادت کو لازم پکڑو. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ احکام کا علم، دم کیا ولی بن گئے. آگے فرماتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بندگی اور عبادت کو لازم پکڑے اور شریعت کی گرہ کو تھام کر رکھے، یعنی شریعت کا علم رکھے. وہ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے مقام قطبیت کو حاصل کیا. آپ کی والدہ نے جب آپ کو بغداد سے بیٹا کہ جاؤ بیٹا علم حاصل کرو، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں سارا دن علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا اور رات جو ہے وہ مسجد کے محراب پر بیٹھ کے اللہ کو راضی کرتا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن اب وہ مقامات ہم لوگ دیتے ہیں. اور شیخ نجم الدین کبریٰ وہ فرماتے ہیں کہ ولی جب تک شریعت کو مکمل طور پر نہ اپنائے، مکمل طور پر شریعت کو نہ اپنائے، ولایت میں قدم نہیں رکھ سکتا. اور اگر وہ انکار کرتا ہے کہ شریعت یہ مولویاں دے کام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ تم طریقت کی بات کرتے ہو تو طریقت کون سی طریقت؟ اگر آقا علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے اور آقا کی شریعت کو، قانون کو نہیں مانتا، قرآن و حدیث کے قانون کو نہیں مانتا، حضور کے اعمال کو نہیں مانتا، تو وہ شیطان ہے، بدبخت ہے، زندیق ہے وہ شخص. اور آگے شیخ سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر خوارق عادات ظاہر ہوں، یہ میریکل جسے کہتے ہیں، کہتے ہیں بڑی شفا ہو رہی ہے. سنیں کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شریعت کے احکام کا پابند نہ ہو تو بچو اس سے، کیونکہ وہ زندیق ہے. وہ کیا ہے؟ زندیق ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جو اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ شفا یابی ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ مکر و استدراج ہے، شیطانی عمل ہے. کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. اور ہماری حالت کیا ہوگی؟ یہی جھوٹے پیر، نام نہاد، پیسے کمانے والے عامل باباؤں کے پاس ہم جاتے ہیں. ان کا بزنس نہیں بنتا جب تک ہم نہ جائیں. اور ان کا سب سے بڑا بزنس کامیابی کا یہ یو کے ہے، یہاں سے وہ کامیاب ہوتے ہیں. آپ نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے اولیاء کرام کے مقام و مرتبہ کو جانے بغیر ان ٹھگوں کو جو ہے وہ پیر ماننا شروع کر دیا ہے. یہ ٹھگ پیر نہیں ہے. ارے تم پیر کی مجلس میں بیٹھو تو جب وہ بولے گا تو علم کے موتی کو کھیلے گا، جب تم اس کو دیکھو گے تو اللہ تمہیں یاد آئے گا اور اس کا ہر عمل جو ہے وہ آخرت کی تمہیں یاد دلائے گا. وہ ولی ہے. مسند ابو یعلا میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. آقا علیہ السلام نے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. وہ جو کئی دن نہاتے نہیں، غسل کا نہیں پتا، نماز نہیں پڑھتے، انہی کے پاس جا کے ہم نے انہی کو پیر بنا لیا. یہ پیر نہیں ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ بڑا مجمع لگتا ہے، کہ بڑا مجمع ہے، لوگ جاتے ہیں. مندروں میں بھی تو بہت لوگ جاتے ہیں، کیا کہو گے ان کو؟ یاد رکھ لیں، کسی کے پاس کثرت سے لوگ جمع رہے ہو حق کی علامت نہیں ہے. حق قرآن و سنت ہے. حق کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. دیکھیں اس کے عمل کو، دیکھیں اس کے ظاہر کو، دیکھیں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا کہ نہیں ہے، وہ شریعت کا عالم ہے یا کہ نہیں ہے.
اس کا ہر قول فعل عمل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا کہ نہیں ہے؟ کرائٹیریا موجود ہے، لیکن ہم کہاں سنتے سناتے اور عمل کرتے ہیں؟ اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے اور 1 منٹ غالباً اوپر بھی ہونے والا ہے، لیکن مختصر بیان کرتا ہوں، اس موضوع کو میں جاری رکھوں گا۔ سیدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ سنیں، یہ ولی ہے، میں جو بیان کرنے لگا ہوں اگر نشانیاں دیکھنی ہوں تو یہ دیکھا کریں، اور پھر اگلے جمعہ مبارک میں، اس جمعے پہ میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ حدیث مبارکہ کے اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ دم نہ کرنے سے ولی ہونے کا بیان کروں گا میں، کہ صرف دم کرنے سے ہم ولی بنا دیتے ہیں، اس روایت کو میں نقل کروں گا انشاءاللہ۔ سیدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بس چند منٹ میں ختم کرتا ہوں، شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، فرامین ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ حضور کے اقوال ہیں، فرامین ہیں جو آپ نے حکم دیے ہیں۔ طریقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، ایکٹس، حضور کے فعل اور عمل کا نام طریقت ہے، اور فرماتے ہیں کہ حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا نام ہے، جو احوال تھے اس کا نام حقیقت ہے۔ اور سنو معرفت کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں بے مثال کا نام معرفت ہے۔ علوم میں وہ جو علم کی کثرت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس کا نام معرفت ہے۔ تو جو انہی چیزوں کو نہ جانتا ہو وہ ولی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے میں ان ٹھگوں کو پہچانے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر، صوفیاء کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ ہمارے دین کو لوٹنا چاہتے ہیں۔